Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear cadets and students, the fifth video of Archaeological Treasures of Pakistan. The ebb and flow of different influences, religious, intellectual, and military, have left their various marks on the antiquities of Pakistan. The ebb and flow یہ وقت کے جو حالات ہیں، حالات کے مطابق جو بھی حالات رہے ہیں، زمانے کے حالات، ڈفرینٹ انفلوئنسز، مختلف اثرات، ریلیجس، مذہبی، انٹلیکچوئل، جو ذہن کے لحاظ سے تھی، اینڈ ملٹری. اور جو انٹلیکچوئل کا مطلب ادھر اس طرح نہیں ہے کہ ذہن کے، انٹلیکچوئل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تحقیق کے لحاظ سے، اینڈ ملٹری اور فوجی ہیو لیفٹ دیئر ویریس مارکس آن دا اینٹیکوٹیز آف پاکستان. انہوں نے پاکستان کی تاریخ پر، اینٹیکوٹیز، پرانی تاریخ پر بہت اثرات ڈالے ہیں. ایب اینڈ فلو، یہ ایب جو ہے، دا ٹائم از آن دا ایب. ایب کا مطلب ہے واپس، جب سمندر کا لہر آ جاتا ہے اور یہ واپس جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایب. دا ٹائم از آن دا ایب کا مطلب ٹائم جانے والا ہے، ٹھیک ہے. فلو مین بہاؤ. دا ایب اینڈ فلو کا مطلب ہے وقت کا تسلسل کے ساتھ، وقت کے تسلسل کے ساتھ مختلف اثرات. Of Buddhist memorials, perhaps enough has been said, although it deserves to be added that they are not confined to the northwest but extend down to Sindh, and at Mirpur Khas, east of Hyderabad, Buddhist seals of the 7th and 8th centuries AD have been discovered. Of Buddhist memorials, بدھزم کے زمانے کے جو میموریل ہیں، آثار ہیں. perhaps enough has been said، شاید اس کے متعلق ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں. although it deserves to be added، اگرچہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس میں ہم مزید بتائیں. that they are not confined to the north west، کہ یہ صرف شمال مغربی علاقے تک، یعنی گندھارا آرٹ تک صرف یہ محدود نہیں تھے. but extend down to Sindh، بلکہ سندھ تک یہ پھیلے ہوئے تھے. اینڈ ایٹ میرپور خاص، ایسٹ آف حیدرآباد، اور حیدرآباد کے مشرق میں میرپور خاص کے مقام پر بدھسٹ سیلز آف دا 7th and 8th century AD have been discovered. بدھزم کے جو سیپیاں تھیں 7ویں اور 8ویں صدی کے، وہ دریافت ہو چکی ہیں. some of the monuments unallied represent the culture of the country where they originated. some of the monuments، کچھ آثار unallied، جو اپنی پیور حالت میں ہیں، ان کو unallied mean alignment، یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے جس سے چیز کو نیا کیا جاتا ہے. unallied کا مطلب ہے اپنی اصلی حالت میں. represent the culture of the country where they originated، وہ اس ملک کی ثقافت کو بیان کرتی ہیں جہاں پر یہ مانومنٹس یا جو آثار پائے گئے ہیں. the celebrated tiled mosques and tombs of Tata are as purely Iranian as if they had been transplanted. سیلیبریٹڈ ٹائل، بہت خوبصورت جو ٹائلز ہیں، ٹائل کے بنے ہوئے مسجدیں ہیں اور ٹامز اور مقبرے ہیں ٹٹا کے. اور ایز پیورلی ایرانین، یہ ایسے صاف طور پر ایرانین ہے، ایران سے تعلق رکھنے والے ہیں. ایز اف دے ہیڈ بین ٹرانسپلانٹڈ، جیسے کہ یہ ایران سے ادھر منتقل کیے گئے ہوں. however despite the interest and importance of all these things، البتہ despite the interest and importance of all these things، ان ساری چیزوں کی اہمیت اور ان میں دلچسپی کے علاوہ، it is probable that the part of Pakistan antique monuments which excites the principal interest is that associated with the Mughals. ان سب چیزوں کے علاوہ it is probable that the part of Pakistan antique monuments، یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جو اینٹیک، جو تاریخی مثالی مانومنٹس ہیں، آثار ہیں، which excites the principal interest، جو زیادہ دلچسپی ابھارتی ہے، is that associated with the Mughals، وہ مغلوں کے ساتھ اس کی نسبت ہے. یعنی مغلوں نے جو آثار، جو چیزیں بنائی تھی اپنے دور میں، ان کی جو ایسوسیشن ہے آج کے دور سے، اس میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ پرنسپل انٹرسٹ ہے، مطلب بڑا انٹرسٹ، بہت زیادہ دلچسپی اسی میں ہے، اور وہ آج تک بھی بہت ساری چیزیں اسی حالت میں ہیں. This seems to be so، یہ ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. not merely because of the importance and comparative nearness of their dynasty to our own time, but also for the more obvious reason that their monuments are not surprisingly in a better state of preservation and are more accessible. وہی بات جو میں نے ابھی بتائی کہ this seems to be so، یہ اس لیے اس طرح ہے. not merely because of the importance and comparative
nearness. یہ اس کی اہمیت اور نسبتاً آف دیٹ ڈائنیسٹی آف اور اون ٹائم، جو کہ ہمارے دور کے قریب اس خاندان کی جو حکومت تھی وہ اس کی قربت صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ مغل خاندان کی ہمارے دور کے ساتھ بہت قریبی قربت رہی ہے، یعنی بہت 400-500 سال پہلے یہ گزر چکی ہیں یا 300-400 سال پہلے یہ گزر چکی ہے، یہ وجہ صرف نہیں ہے، بٹ آلسو فار دا مور آبویس ریزن، بلکہ یہ اس وجہ سے بھی ہے دیٹ دیئر مانومنٹس آر ناٹ سرپرائزنگلی، کہ ان کے جو مانومنٹس ہیں، آثار جو ہیں، ناٹ سرپرائزنگلی، جس میں کوئی حیرت نہیں ہے، ان اے بیٹر اسٹیٹ آف پریزرویشن، یہ بہت اچھی حالت میں محفوظ ہیں، ان آر مور ایکسیسیبل، اور بہت ہی زیادہ جو ہے قابل رصد ہے، ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثلا ان کے زیادہ تر جو ہے یہ پنجاب میں، لاہور میں، ٹیکسلا میں، میں وہ جو مغل گارڈن ہے، پشاور میں، اس طرح مختلف جو سٹیز ہے پاکستان میں، ان کے آثار موجود ہیں۔ ڈیئر کیڈٹس، اس کے بعد لاسٹ ویڈیو وچ از دا 6th ویڈیو، چھٹی ویڈیو میں پلیز